نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجڑے ہوئے دل چند دن اللہ والوں کی صحبت کی قلم کھانے سے تکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے دیسی آم جب لنگڑے آم سے قلم کھاتا ہے تو قلمی آم بن جاتا ہے، لیکن اس کی پیوند اتنی کس کر لگاتے ہیں کہ ذرا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو طالب کا دل اپنے شیخ کے دل سے جتنا قریب تر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو فیض عطا ہوگا۔ اپنے شیخ کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا۔ مجھے ٹنڈو جام کے ایک ڈپارٹمنٹ کے سائنسدانوں نے بتایا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے سائنسدانوں نے بتایا کہ ہم جب قلم لگاتے ہیں تو دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے اتنا کس کر باندھتے ہیں کہ بال کے برابر فاصلہ نہیں ہوتا۔ اگر فاصلہ ہو تو لنگڑے آم کا فیض اور اس کی لذت دیسی آم میں نہیں آئے گی۔ اور ایک کام اور کرتے ہیں کہ دیسی آم کی رائے کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ میں نے کہا دیکھو بھئی، یہی ہے متقی بننے کا نسخہ۔ جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائیے۔ جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائیے۔ اپنی رائے کو مٹا دو، اپنے ارادوں کو فنا کر دو اور کسی اللہ والے کے دل سے اپنے دل کو قلم لگا دو۔ جتنا قریب تر ہوگا اتنا ہی فیض مل جائے گا۔ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھ سے یہ مثال سنی کہ دیسی آم لنگڑے آم کی پیوند سے لنگڑا آم بن جاتا ہے تو ہنس کر فرمایا کہ اسی طرح بگڑا دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھاتا ہے تو تکڑا دل بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود تندرست ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے بیماروں کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ بہت مبارک ہے وہ شخص جسے کوئی سچا اللہ والا رہنما مل جائے۔ بہت ہی مبارک ہے پھر اللہ کا راستہ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے، وسوسہ کے مریض تھے، لیکن جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا سب مرض غائب ہو گیا۔ تب فرمایا جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آفشدہ خیالی جائے گی۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈانٹتے بہت تھے۔ بعض مریض جو کچے ہوتے ہیں وہ ڈانٹ سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی
چائے پلائیں، بوتل پلائیں، انڈا کھلائیں اور وظیفہ بتا دیں تب تو میرے پیر بہت میٹھے ہیں، لیکن اگر ڈانٹیں گے تو یہ کڑوی دعا ہمیں نہ پلائیں، مگر یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے، یہ کچا سونا ہے جو آگ میں کالا ہو جاتا ہے، پکا سونا تو آگ دیکھ کر اور چمک جاتا ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ڈانٹے گئے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں، لاکھ جھڑکوں کہ اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہوگی۔ حضرت جھڑکتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ آگے سے کیا عرض کر رہے ہیں، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہوگی، اب تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور مخلوق کی دشمنی پر فرماتے، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی۔ ان لوگوں کی جو دشمنی ہے وہ تو میرے لیے رحمت بن گئی۔ تعلق ہی نہیں کہ جب دشمن پریشان کرتا ہے تو اللہ والے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ یہ فلاں ستا رہا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب جو شروع میں گئے تو رکے پر یہ خط لکھ کر بھیجا، رکے پر جو ہے یہ شعر لکھ کر بھیجا۔ شروع میں جو شعر ان کا وہ عجیب سا شعر تھا، نہیں ہے اور کوئی خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں ہے اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے کو ہی آیا ہوں۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، جس مرید کا پہلا دن ایسا ہو اللہ اس کو کتنا نوازیں گے، جو مٹنے کے لیے آ جائے، اور جو مٹنے کے لیے آ جائے اور وہ اپنی نظر میں تو مٹتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جو ہے اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، بلندیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کل بھی پڑھا تھا نا کہ جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اس کی برکت سے بہت سارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، غافل دل بیدار ہو جاتی ہیں، اور ایسی طبیعتیں جو شریعت سے دور تھیں وہ شریعت والی بن جاتی ہیں۔ اللہ توفیق